عقلمند قوموں میں جب کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو قوم کے افراد دکھ کا اظہار اور حادثے میں ملوث افراد کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ حادثے سے وہ تمام سبق سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں جن سے مستقبل میں ایسے حادثوں کی روک تھام کی جا سکے۔ اور ہمارے وطن عزیز میں جب کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو اگرچہ دکھ کا اظہار کرنے اور مدد کرنے میں الحمدللہ سب ہی پیش رہتے ہیں، لیکن حادثے سے کسی قسم کا کوئی سبق سیکھنے کے بجائے یا تو تقدیر سے کچھ گلے شکوے کر کے خاموش ہو رہتے ہیں اور یا الزام تراشی اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے لگتے ہیں۔ مری کی برف باری میں پھنسی ہوئی گاڑیوں میں ہونے والی حالیہ اموات ہر صاحب دل کے لیے دکھ کا باعث بنی اور موقع پر موجود افراد نے اپنے تئیں مدد کرنے کی کوشش بھی کی۔ ذمہ دار افراد اور محکمے بھی حرکت میں آئے، بہت سوں کی ممکنہ غفلت و کوتاہی پر تنقید بھی کی۔ سیاسی مفاد پرستوں نے اس حادثے کو ایک موقع غنیمت جان کر پوائنٹ سکورنگ بھی کی۔ حکومتی اور انتظامی لیول پر تفتیش کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نئے ضابطے بھی مرتب کیے جا رہے ہیں، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ انفرادی لیول پر کیا میں نے اور آپ نے اس حادثے سے کچھ سبق سیکھنے کی کوشش بھی کی ہے یا نہیں؟ برف کے طوفان پہلے بھی موت کا باعث بنتے رہے ہیں، گاڑیوں میں محصور ہو کر لوگ پہلے بھی مرتے رہے ہیں، کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ پہلے بھی کئی انسانوں کو موت کی نیند سلا چکی ہے۔ اگر ہم نے گزشتہ واقعات سے کچھ سبق سیکھ لیا ہوتا تو شاید قدرت ہمیں آج ایک بار پھر سبق سکھانے کا سماں نہ باندھتی۔ مری کے واقعہ میں یقیناً اجتماعی لیول پر ادارتی اور انتظامی ممکنہ غفلتوں پر تنقید بھی ہونی چاہیے اور تحقیق بھی، تاہم انفرادی لیول پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے اپنی انفرادی ذمہ داریوں اور غفلتوں کا جائزہ لیں، کیونکہ اگر ہم خود ہی اپنی آنکھیں بند کر کے کسی ایسے راستے پر چلنا شروع کر دیں جس پر گہری کھائیاں بھی آتی ہوں تو کسی کھائی میں گر جانے پر یہ گلہ کرنا ہرگز مناسب نہیں کہ ہمیں کسی کارندے نے آنکھیں کھول کر چلنے کے لیے کیوں نہیں کہا تھا۔ سیر و تفریح اور مہم جوئی اگرچہ بنفس سے ہی برے یا ممنوعہ فعل نہیں ہیں، لیکن کسی بھی ایسے فعل کو انجام دینے سے پہلے 3 بنیادی اصولوں کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہر فعل کے ممکنہ فائدے اور نقصان کو ترازو کی طرح تولا جائے اور رسک بینیفٹ ریشو کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا جائے کہ کیا ہمیں وہ فعل کرنا چاہیے یا نہیں۔ دوسرا اصول یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے پاس اس فعل کے لیے درکار موزوں ذرائع اور سیف ساز و سامان ہیں یا نہیں۔ اور تیسرا اصول اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا ہمیں اس فعل اور اس میں استعمال ہونے والے ساز و سامان کے بارے میں تمام احتیاطی تدابیر کا علم اور مہارت بھی حاصل ہیں یا نہیں۔ یعنی کسی بھی عمل کے لیے 3 اصول یہ ہیں۔ پہلا اصول رسک بینیفٹ ریشو، دوسرا اصول فیزیبلٹی اینڈ سیفٹی، اور تیسرا اصول ریکوائرڈ کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپرٹیز۔ مری کے سانحہ میں جو کچھ دیکھنے میں آیا اسے اگر ان 3 بنیادی عملی اصولوں پر پرکھا جائے تو بہت سی انفرادی غفلتوں کا ارتکاب کیے جانے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مری میں خراب موسم اور خطرناک صورتحال کا اعلان کیا جا چکا تھا۔ رسک بینیفٹ ریشو کے اصول کے مطابق مری کی سیر کو جانے میں فائدہ کم اور خطرہ زیادہ تھا۔ ایسی صورت میں بغیر کسی انتہائی ضرورت یا مجبوری کے محض سیر و تفریح کے لیے مری جانا مناسب نہیں تھا، اور مزید برآں معصوم بچوں کو بھی ساتھ لے جانا غفلت و لاپرواہی کی انتہا ہے۔ دوسرے اصول کے تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برف میں پھنسنے والی بعض چھوٹی اور لائٹ گاڑیاں بھی تھیں جو برفانی اور پہاڑی علاقے میں استعمال کے لیے بالکل نامناسب تھیں۔ فیزیبلٹی اور سیفٹی کے اصول کا تقاضا اس بات پر اچھی طرح غور کرنا تھا کہ جو گاڑی ایک ہائی رسک علاقے میں جا رہی ہے اس کے انجن کی پاور کیا ہے، وہ 4 ویل ڈرائیو ہے یا 2 ویل ڈرائیو، فرنٹ ویل ڈرائیو ہے یا ریئر ویل ڈرائیو۔ خراب موسم میں ایک برفانی اور پہاڑی علاقے کے لیے سیفٹی کے معیار پر پوری نہ اترنے والی گاڑی لے کر جانا اور ساتھ اس غیر محفوظ گاڑی میں معصوم بچوں کو بھی بٹھا لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس تیسرے اصول کی جس میں غفلت کا برتنا اموات کا اصلی سبب بنا۔ جب بھی کسی مشین کو ضروری علم اور مہارت رکھے بغیر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ جلد یا بدیر کسی نہ کسی حادثے کی صورت میں نکلتا ہے۔ موٹر کار بھی ایک ایسی ہی مشین ہے۔ یاد رکھیں کہ کلچ، گیئر، ایکسلریٹر، بریک اور سٹیئرنگ ویل کا استعمال سیکھ لینا گاڑی کے استعمال میں ماہر کہلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ گاڑی استعمال کرنے کی کوالیفیکیشن اور ایکسپرٹیز رکھنے کے لیے گاڑی کے الیکٹرو مکینیکل پرنسپلز کا بنیادی علم حاصل ہونا بھی ضروری ہے،
مثلاً اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ گاڑی کے انجن میں کاربن مونو آکسائڈ جیسی زہریلی گیس بنتی ہے جس کے گاڑی سے باہر اخراج میں کسی قسم کی رکاوٹ گاڑی میں سوار افراد کی موت کا باعث بن سکتی ہے، تو پھر آپ کو گاڑی کے خود مختار استعمال کے لیے ضروری کوالیفیکیشن اور ایکسپرٹیز حاصل نہیں ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ سانحہ مری میں اموات کا سبب کاربن مونو آکسائڈ گیس پوائزننگ تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے گاڑیوں کو سٹارٹ رکھا گیا، جبکہ برف کے اونچے ہوتے ہوئے ڈھیر نے گاڑیوں کے ایگزاسٹ پائپس کو بلاک کر کے کاربن مونو آکسائڈ کا خارجی راستہ بند کر دیا، اور یوں یہ زہریلی گیس باہر خارج ہونے کے بجائے گاڑی کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئی۔ کاربن مونو آکسائڈ کی نہ کوئی بو ہوتی ہے اور نہ کوئی رنگ، اور یہ زہریلی گیس بغیر کسی درد اور تکلیف کے اس گیس میں سانس لینے والے کو خاموشی کے ساتھ موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ سے ہونے والی ناگہانی اموات کے تفصیلی عمل کو اس ویڈیو میں دیکھنا اور سمجھنا زندگیوں کے بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے ہر کار کے مسافروں میں اگر ایک بھی ایسا ذمہ دار شخص ہوتا جسے کار میں پیدا ہونے والی کاربن مونو آکسائڈ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہوتیں تو بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکتی تھیں۔ اب سانحہ مری تو واقع ہو چکا اور مرنے والے مر چکے، لیکن کیا اس بار بحیثیت عوام ہم اس حادثے سے سبق سیکھتے ہوئے اور ہر کام کرنے کے فیصلے میں 3 عملی اصولوں کو اپناتے ہوئے آئندہ خود کو اور اپنے معصوم بچوں کو غیر ضروری خطروں کی نظر ہو جانے سے بچائیں گے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ کسی حکومت یا ادارے نے نہیں بلکہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ یقیناً حکومتوں اور اداروں کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے اور خطروں سے محفوظ رکھنے کی پہلی اور اصلی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔